کہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، قتل و غارت کا جو بازار گرم کیے ہوئے ہیں، آج ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ قتل و غارت کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے۔ پاکستان کے خلاف محاذ آرائی ملک دشمنی ہے۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والے عوام کے خیر خواہ نہیں۔ گوادہ ایئرپورٹ فعال ہونے سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا آئی ٹی کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، حکومت الیکٹرک گاڑیوں کی ترویج پر توجہ دے رہی ہے۔ عالمی بینک کے فراہم کردہ $20 ارب مختلف شعبوں پر بہتری پر خرچ کریں گے۔ ورلڈ بینک کے طویل المدتی فریم ورک سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی۔ پنجاب میں پہلی اور سب سے بڑی کاروبار فائنانس اسکیم شروع، وزیر اعلیٰ آسان کاروبار اسکیم کے تحت 84 ارب روپے سے زائد مختص 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں نوجوانوں کو خود روزگار کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کا ہر نوجوان معیشت کی بہتری میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ڈیپٹی چیئرمین کی زیر صدارت سینٹ اجلاس، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ قومی کمیشن برائے وقار نسواں ترمیمی بل 2025 منظور۔ سینیٹر شہری رحمان کا سندھ میں پانی کی قلت پر احتجاج، کہا دریائے سندھ سے چولستان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں نکالی جا رہی ہیں، سندھ میں پانی ہی نہیں ہے، 7 ملین ایکڑ زمین کیسے زرخیز بنائیں۔ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا فارمولا طے ہے، پنجاب نے اپنے حصے کے پانی میں سے نہریں نکالی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں شہری رحمان کو جواب، کہا کسی کا حق مارنا درست نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جسے روکا جائے، ہم اپنے حصے کے پانی سے مزید زمینیں سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت، یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، وہ غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا عدالت میں بیان، کہا ترمیم کے بعد جائزہ لیا گیا کون سے مقدمات کہاں مقرر ہوں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیس آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوایا، کمیٹی نے متعلقہ مقدمات 27 جنوری کو مقرر کیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیس بینچ میں آ گیا تو کمیٹی کا کام ختم۔ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا؟ کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی۔ عدالت نے معاون مقرر کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ قانون میں کہاں ہے سینئر ترین جج کو منتخب نہ کرنے کی وجوہات دی جائیں۔ چیف جسٹس پاکستان کے لیے آئین کی اسکیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ کی حکمت کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ڈپٹی کمشنر آفس کیمانی کا دورہ، مراد علی شاہ نے دفتر سے غیر حاضر افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نواز کلہوڑو مختار کار، میر محمد ڈال پر اسسٹنٹ کمشنر ماری پور یاسین عباسی شامل۔ وزیر اعلیٰ کا ڈومیسائل برانچ کا بھی معائنہ، عوام کے مسائل سنے، ڈپٹی کمشنر کو مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کی تاریخی ترقی کی خوشخبریوں کا ایجنڈا، سینئر وزیر مریم صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ۔ لاہور میں رواں ماہ کے آخر تک الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ، دیگر شہروں میں بھی ماحول دوست بسیں چلائی جائیں گی۔ مریم نواز کی ہدایت پر غیر مسلم پاکستانیوں کی ترقی کے لیے فنڈ دوگنا کر دیا گیا۔ مستحقین کو اس بار رمضان نگہبان پیکج کارڈ کی شکل میں ملے گا۔ پنجاب میں پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار، پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا بل منظور کر لیا۔ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ پتنگ کی تیاری، فروخت اور نقل و حمل پر 5 سے 7 سال قید بھگتنا ہوگی۔
यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने, तलबा साफ सुथरे और मुहज़्ज़ब कपड़े पहने। जामिया कराची की इंतजामिया ने तलबा के लिबास के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ प्रिंट या ग्राफिक्स वाले लिबास पर भी पाबंदी। जामिया कराची में तलबा को आम चप्पलें पहनने कराने से भी रोक दिया गया। पिछले सार्फिन को एक साल में बिलों की ज़्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान। नेपरा ने बिलों की इक़सात के लिए कंज्यूमर सर्विसेज मैनुअल में तरमीम की तजवीज़ दे दी। कंज्यूमर सर्विसेज मैनुअल में तरमीम के लिए 7 रोज़ में आ रहा तलब। पिछले सार्फिन के लिए पहली किस्त की बरवक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोस को बिलों की किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाज़त होगी। कसीर कौमी फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 का इनेकाद। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 लड़ाका तैयारे सऊदी अरब पहुँच गए। तैयारों ने अपने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त उड़ान भरी और इस दौरान एयर टू एयर ईंधन भरने का काम सरअंजाम दिया। पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स रडार और BVR मिसाइलों से लैस तैयारे के साथ मश्क पे शरीक होंगे। नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले। बाइडेन दौर के 78 सदारती अहकाम मंसूख। नए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदारी। आलमी इदारा सेहत से अलहदगी का ऐलान। कैपिटल हिल हमले में मुअक्कर तमाम केसेस खत्म और 1500 अफराद को माफ करने का भी ऐलान। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मुस्तहकम करने की पॉलिसी का खात्मा। वफाकी सतह पर मुलाजमतों पर पाबंदी। वफाकी मुलाजमीन को दफातर में हाजिर होकर काम करने की हिदायत। मसनूई जहानत से मुतालिक भी बाइडेन दौर का ऑर्डर खत्म कर दिया गया। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज़ हो गया। अब अमेरिका तरक्की करेगा। अमेरिका को पहले से ज़्यादा मजबूत, अजीम और मुस्तहकम बनाएंगे। कानून की बालादस्ती और मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हलफ उठाने के बाद पहला खिताब। जो बाइडेन हुकूमत पर तनकीद। कहा, साबिक हुकूमत दाखिली मसाइल हल न कर सकी। हुकूमत एतमाद के साथ बहरान का मुकाबला करेगी। हम अपनी खुद मुख्तारी दोबारा हासिल करेंगे। अमेरिका से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा ख़त्म करेंगे। पानामा कैनाल वापस लेंगे। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखने जा रहे हैं। सदर ट्रंप का जनूबी सरहद पर एमरजेंसी नाफिज करने और गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने का ऐलान। सैयारों को एक साथ देखने का मुनफरिद मौका। आज सूरज गुरूब होने के बाद ज़हरा, बश्तरी, ज़हल और बुरीक का बगैर दूरबीन नज़ारा किया जा सकेगा। नेचोन और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत होगी। सैयारों के नजर आने का दौरानिया 3 घंटे होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।